السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ٹیکسونومک ہرارکی سے متعلق ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ایمز اینڈ پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن کو سمجھا تھا۔ اگلا جو ٹاپک ہے ٹیکسونومک ہرارکی کا، اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جانداروں کی گروپنگ یعنی کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہے۔ جانداروں کے گروپ جن کے اندر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے ٹیکسونومک کیٹیگریز یا ٹیکسا سنگولر ٹیکسون کہلاتے ہیں، اور ہر کیٹیگری ایک سیڑھی نما لیڈر لائک سٹرکچر بناتی ہے۔ اس کو ہم ٹیکسونومک ہرارکی کا نام دیتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس تصور کو اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو جاندار آپس میں جتنی زیادہ مشابہت رکھتے ہیں ان کو اسی بنیاد پہ گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ جاندار جو سب سے زیادہ ریزمبلنس رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ان کا گروپ سب اسپیشی کہلاتا ہے، اور ایک جیسی اسپیشیز کو کمبائن کر کے جو گروپ بنایا جاتا ہے وہ جینس کہلاتا ہے۔ ایک جیسی جینس سے تعلق رکھنے والے جانداروں کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو فیملی کا گروپ بنتا ہے، اور فیملیز کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو آرڈر کا گروپ بنتا ہے۔ آرڈرز کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو کلاس کا گروپ بنتا ہے، اور کلاسز کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو فائلم کا ٹیکسا بنتا ہے، اور فائلم کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو کنگڈم بنتا ہے۔ ایک چیز، اہم چیز اور انٹرسٹنگ جو سمجھنے کی ہے آسانی سے، وہ یہ کہ اس کو ٹیکسونومک ہرارکی اس لیے کہا جاتا ہے، اگر آپ غور کریں تو اسپیشیز کا جو گروپ ہے وہ سب سے چھوٹا ہے، جینس کا گروپ اس سے بڑا، فیملی کا گروپ اس سے بڑا، آرڈر کا گروپ اس سے بڑا، کلاس کا گروپ اس سے بڑا، فائلم کا گروپ اس سے بڑا، اور کنگڈم جانداروں کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ یعنی یہ ایک لیڈر لائک سٹرکچر ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹا گروپ، اس کے بعد اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اور سب سے بڑا گروپ۔ اس کو ہم ٹیکسونومک ہرارکی کا نام دیتے ہیں۔ وہ جاندار جو لوور ٹیکسا سے تعلق رکھتے ہیں یعنی چھوٹے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپس میں زیادہ ملتے جلتے ہیں بنسبت ان جانداروں کے جو کسی بڑے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے، اسپیشیز میں موجود جاندار آپس میں زیادہ ریزمبلنس رکھتے ہیں بنسبت کنگڈم میں موجود جانداروں کے۔ مثال کے طور پر انسانوں کی بات کی جائے تو انسانوں کا کنگڈم اینیملز ہے، لیکن یہ سوچ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم جانور تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر ایسی خصوصیات ہیں جو ہمیں اینیمل کنگڈم میں شامل کر دیتی ہیں، اور ہم اینیمل سے بہت زیادہ مختلف ہونے کے باوجود اینیمل کنگڈم کا حصہ ہیں۔ اس کے برعکس ہماری اسپیشیز ہومو سیپینز ہے، جو کہ نسبتاً ایک چھوٹا گروپ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ بیسک کنسیپٹ ہے ٹیکسونومک ہرارکی کا۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے اسپیشیز۔ اسپیشیز کی ڈیفینیشن ہم چیپٹر نمبر 1 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ اسپیشیز کیا ہے؟ ایک جیسے جانداروں کا ایسا گروپ ہے جو آپس میں اس قدر ملتے ہیں کہ وہ قدرتی طور پر جنسی ملاپ کے ذریعے اپنے جیسی نئی زرخیز نسل پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسا گروپ اسپیشی کہلاتا ہے، اور اسپیشی ایک ایسا گروپ ہے جو کلاسیفیکیشن کا بیسک یونٹ ہے۔ ٹیکسونومک ہرارکی میں ٹیکسا کے اندر سب سے چھوٹا ٹیکسا ہے، اور اس کے جاندار آپس میں سب سے زیادہ ریزمبلنس رکھتے ہیں۔ ایک ہی اسپیشیز کے جاندار، ان کی اپنی خاص خصوصیات ہیں، ان کی خاص بناوٹ ہے، ان کے خاص بیہیویئرل کریکٹرز ہیں۔ اسپیشیز کی ڈیفینیشن میں ایک چیز پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور وہ ہے ان نیچر، یعنی ایسے جانداروں کا گروپ جو قدرتی طور پر آپس میں جنسی ملاپ کر سکیں، کیونکہ دو مختلف جاندار جو آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کو انسان اپنی مرضی سے خاص مصنوعی حالات کے تحت کراس بریڈ کروا سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ جو ان نیچرل کراس ہے، اس کے نتیجے میں نیا بننے والا جاندار انفرٹائل ہوتا ہے، زرخیز نہیں ہوتا، یعنی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی نسل آگے بڑھا سکے، اس لیے وہ اسپیشی کی ڈیفینیشن میں بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ آرٹیفیشلی کراس بریڈ کروایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میل ڈنکی اور فیمیل ہارس کا مصنوعی حالات کے تحت جب کراس کروایا جاتا ہے تو ایک انفرٹائل آف سپرنگ میول یعنی کہ خچر وجود میں آتا ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو یاد کرنے میں دیکھنے کے حوالے سے تھوڑا سا مشکل معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہاں پر جو آرڈر ہے، اسپیشیز، جینس، فیملی، آرڈر، کلاس، فائلم، کنگڈم،
جانداروں کی یہ جو ترتیب ہے امتحانی نقطہ نظر سے اگر یہ سوال آپ کو آتا ہے تو آپ نے اسی ترتیب کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس ترتیب کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں مختلف ناموں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر K for kingdom, K for کلیم، P for phylum, C for class, O for order، PCO۔ F for family, F for free، G for genus، G for gup، S for species، S for shop۔ یعنی کلیم، PCO، فری، گپ شپ۔ یہ ٹیکسونمک ہرارکی میں ٹیکسا کے پہلے حرف کو آپ اس طرح سے ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ ان کی ترتیب آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ نمبر 2، ایک اور اہم سوال امتحانی نقطہ نظر سے، وہ 2 مثالیں ہیں جو یہاں پہ دی گئی ہیں ٹیکسونمک ہرارکی کی، اور وہ ٹیکسونمک ہرارکی ہے انسانوں کی اور مٹر کے پودے کی، ہیومن بینگ کی اور پی پلانٹ کی۔ ہیومن بینگ کی ٹیکسونمک ہرارکی کو دیکھا جائے تو اس کو بھی یاد کرنا آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی ٹیکسونمک ہرارکی میں اسپیشیز، جینس اور فیملی کے نیمز دیکھے جائیں تو یہ تینوں ملتے جلتے ہیں، ہومو سیپینس، ہومو ہومینائڈی۔ اس کے بعد آرڈر کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے لیکن مشکل نہیں ہے، پرائمیٹ۔ کلاس میمیلیا ہے، یہ میمل سے نکلا ہے اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ فائلم کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے جو کہ کارڈیٹا ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے، اور کنگڈم کا لفظ بھی آسان اور عام فہم ہے، اینیمل سے اینیمیلیا۔ اس کے بعد مٹر کے پودے کی ٹیکسونمک ہرارکی کو اگر آپ دیکھیں، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ پہلے 2 نام اسپیشیز اور جینس آپس میں ملتے جلتے ہیں، پسم، سیٹیوم اور پسم۔ اس کے بعد فیملی اور آرڈر کے نیمز آپس میں ملتے جلتے ہیں، فیبیسی اور فیبلز۔ اس کے بعد کلاس اور فائلم کے نیمز آپس میں ریزمبلنس رکھتے ہیں، میگنولیوپسیڈا اور میگنولیوفائٹا۔ اور لاسٹ ون کنگڈم کا نام ہے پلانٹی۔ امید ہے اس طریقے سے اگر آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے یقیناً آپ کو آسان بھی لگے گا اور آپ کے لیے ممکن بھی ہوگا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے امتحان میں مکمل طور پر پورے نمبر لے سکیں۔